اور وہ بھی آپ کے لیے ٹیکنیکل سی بات بتاتا چلوں کہ اگر ہم اس کو حالت جر میں پڑھیں گے تلاوت کو، تو یہ تلاوت، یہ کنسٹرکشن اٹیچ ہو جائے گی کثرت کے ساتھ، یعنی کثرت و ذکر الموتی و تلاوت القرآنی، یعنی موت کی یاد اور قرآن کی تلاوت کی کثرت، اس میں کثرت دونوں کے ساتھ ہو جائے گی پھر اٹیچ. اگر آپ اس کو اس طرح ہی پڑھیں گے تو اس میں کثرت صرف موت کی یاد کی ہوگی اور قرآن کی تلاوت ایک علیحدہ کنسٹرکشن ہے. یہ ایک ٹیکنیکل سا اس میں پوائنٹ تھا. پر اس میں زیادہ وزن ہے کہ کثرت دونوں کے ساتھ اٹیچ ہو تو زیادہ ایک وزن پڑتا ہے کہ کثرت و ذکر الموتی و تلاوت القرآن. آدم کے بیٹے کے دونوں پاؤں، ایک مرکب اضافی پیچیدہ مرکب اضافی ہے. تو ہمارا مضاف جو ہے وہ 2 پاؤں ہے. 2 پاؤں کے لیے 1 پاؤں کی عربی آپ کو آنی چاہیے. پاؤں ہم کہتے ہیں قدم بڑھاؤ، ٹھیک ہے. قدم ان ورڈ جو ہے وہ اس لیے استعمال ہوتا ہے. تو قدم ان 1 اور 2 اگر ہو تو قدم آنی. بیٹے کی عربی ابن، آدم کی عربی آدم. اردو میں ہم مد کے ساتھ لکھتے ہیں آدم کو، عربی زبان میں اس کو کھڑی زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے. ایک ہی بات ہے. ہاں جی، قدمانی ابن اور آدم ویکیبلری ہوگی. مضاف اور مضاف کے قواعد اپلائی کریں. الف لام کے بغیر قدمانی اعراب ہلکا ہوگا تو مثنیٰ کیٹیگری ہے، نون ڈراپ ہو جائے گا قدما. آدمو کی اعرابی حالت جر میں کیا ہوگی؟ آدمہ. ابن ورڈ دونوں کے قواعد اپلائی کریں. الف لام کے بغیر ابن، ہلکے راو کے ساتھ ابنو، حالت جر میں ابنی. کنسٹرکشن آپ پڑھیں گے تو پڑھی جائے گی قدما ابنی آدمہ، لیکن زبان میں آپ کا فلو ڈسٹرب ہو رہا ہے. قدما پہ آپ ذرا وقف کرتے ہیں پھر ابنی آدمہ. تو ایک دلچسپ بات بتاؤں تو فلو بالکل آپ کا برقرار ہو جائے گا. ابن ورڈ جو ہے اس اسم کا حمزۃ الوصل ہے. ابن اسم کا حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل جب ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں تو حمزہ الف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. تو اب دیکھیں آپ کا فلو بھی قائم ہو گیا. قدم ابنی آدم، آدم کے بیٹے کے دونوں پاؤں. کیا آپ نے فرمایا ہے کہ لا تزولو قدم ابنی آدم، آدم کے بیٹے کے دونوں پاؤں ہلیں گے نہیں. یوم القیامتی، قیامت کے دن، حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہیں لیا جائے گا. لا تزولو قدم ابنی آدم، یہ کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے. یوم القیامت حتی یسأل عن 5. پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں لگائی. تمہیں عمر دی تھی 20 سال سے لے کے 80 سال 100 سال تک، ہم تمہیں زندگی میں عمر دی تھی، کیا کیا اس کا. وعن شبابہ فیما افناہ، اس کی جوانی کے بارے میں خاص سوال ہوگا کہ وہ عمر کہاں لگا کر آئے. ایک تو پورا عمر کے بارے میں، پھر جوانی کے بارے میں خاص طور پہ. انسان بہت کچھ کر لیتا ہے، جوان ہوتا ہے، قوا مضبوط ہوتے ہیں، جذبہ جوش، ٹھیک. یعنی بڑھاپے میں تو مسجد تک جانا جو ہے مشکل ہوتا ہے. جوانی میں تو انسان غلام محمد آباد سے قرآن اکیڈمی تک بھی آ سکتا ہے. جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا ان شبابہ فیما افنا، وہ کہاں لگائی. پھر تیسرا سوال وعن مالہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ من این اکتسبہ، اس کو کمایا کہاں سے، ذریعہ آمدنی کیا تھا، حلال تھا یا بس مال ہی مال چاہیے. آپ سے کی حدیث اور بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس بات کی فکر نہیں کرے گا
کہ کیا جو وہ کما رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. بس زور ہوگا کمائی پر کہ مال آنا چاہیے. تو مال کے بارے میں تیسرا سوال ہوگا کہ کمایا کہاں سے. پھر چوتھا سوال ہوگا اگر کمایا حلال سے بھی تھا تو فیما انفقہ ہو، اس کو خرچ کہاں پر کیا. ایک ایک پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. اور پھر آخری سوال بہت اہم سوال، ماذا عمل فیما علم، کیا عمل کیا اس پر جو علم حاصل کیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم حاصل کرنا جو ہے یہ خطرناک ہے، بہت مفید ہے. اور یہاں پر علم خاص طور پہ کوئی لمبے چوڑے علوم کی بات نہیں ہے. دیکھیں ہر انسان کو جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ اس کا علم ہے. مجھے آپ بتائیں آپ میں سے کیا کسی کو نہیں معلوم کہ ہم میں سے ہر ایک پر 5 وقت کی نماز جو ہے فرض ہے؟ سب کو معلوم ہے. جو پڑھتا ہے اسے بھی معلوم ہے، جو نہیں پڑھتا اسے بھی معلوم ہے. کبھی وہ اس بات کا انکار نہیں کرے گا کہ نہیں نماز فرض نہیں ہے. کیا ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے؟ یہ سب باتیں کسی کو نہیں معلوم، سب کو معلوم. تو ان باتوں کے حوالے سے سوچیں ماذا عمل فیما علم، کیا عمل کیا جو علم حاصل کیا تھا، جو معلوم تھا. تو یہ باتیں آپ کے سامنے میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں یہاں پر کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لوں اور آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے اپنا جائزہ لیں. جب ہم ایک دوسرے کا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر بات آگے نہیں چلتی. آپ مجھے دیکھیں گے، میں آپ کو دیکھوں گا، تو ایسے ہی چلتا رہے گا سلسلہ. لیکن جب میں اپنے آپ کو دیکھوں گا، آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے، تو بہتری کی امید جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی پیچیدہ مرکب اضافی، اس میں ایک کنسٹرکشن، آخری کنسٹرکشن، جو کہ ایگزامپل تو پیچیدہ کی ہی بنتی ہے لیکن ہم اس کو منفرد کنسٹرکشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کلاس کا اختتام کرتے ہیں. ابو لہب کے دونوں ہاتھ. میں نے آپ کو بتایا کہ ابو لہب، ابو بکر، ابو تراب، ابو جہل، یہ ساری کنسٹرکشن مرکب اضافی کنسٹرکشن ہی ہے. بجائے اس کے کہ ہم اس کو علیحدہ علیحدہ ٹریٹ کریں کہ ابو مضاف ہے، لہب مضاف ہے، ہم اس کو ایک ہی مان لیتے ہیں اور اس کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں. ہمارا دونوں ہاتھ، وہاں دونوں پاؤں تھے، یہاں دونوں ہاتھ ہو گئے. ایک ہاتھ ہوتا ہے یدن، دو ہاتھ کیا ہوں گے؟ یدانی. اور ابو لہب کی عربی کیا ہے؟ ابو لہب ہے. ابو لہب کی عربی ابو لہب ہے. ٹھیک. اب اس کا استعمال جس کنسٹرکشن میں ہوگا وہ ہم دیکھیں گے کہ کس طور پہ ہو رہا ہے. یدانی مضاف ہے آپ کا، الف لام کے بغیر ہلکے راب کے ساتھ کیا بن جائے گا؟ یدا. ابو لہب مضاف الیہ کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے، حالت جر چاہیے اس کی. ابو حالت جر میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ ابھی. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا ابو، ابا، ابھی. لہبن نے تو جر میں ہی رہنا ہے کیونکہ ایک کنسٹرکشن اٹ سیلف مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے. ٹھیک. تو ہم صرف مضاف کو دیکھیں گے. ابو سے بن جائے گا ابھی. آپ کی سورۃ اللہب میں کیا الفاظ ہیں؟ تبت یدا ابی لہب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اردو میں ترجمہ ہم ابو لہب بھی کریں گے، ٹھیک ہے، ابھی لہب نہیں بلکہ ابو لہب کریں گے. عربی کنسٹرکشن میں یہ ابھی استعمال ہوا ہے. تو یہ ہماری پیچیدہ مرکب اضافی کنسٹرکشن تھی. انشاءاللہ تعالی کل مزید ہم اس میں اضافہ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.